سب سے پہلے منیب صاحب، آپ وکالت کے شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں. یہ جو کچھ بھی ہم نے دیکھا، میں نے ابھی ابتدائی میں کہا کہ شاید لائیو ٹرانسمیشن آ رہی تھی کہ اتنا واضح ڈفرنس آف اوپینین جو ہے وہ نظر آیا، اور لگ یہ رہا تھا جیسے وکلا جو ہیں وہ سامنے پوڈیم پہ نہیں بلکہ بینچ کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے آرگومنٹس کے حوالے سے جو ہے وہ دلائل پیش کر رہے ہیں. یہ ایک عجیب سین تھا یا عام طور پہ ہوتا ہے اس طرح؟ دیکھیے، بہت شکریہ منصور صاحب. دیکھیے، اگر دیکھا جائے تو ویسے تو ڈفرینس آف اوپینین اچھی بات ہے، لیکن یہاں ڈسٹنکٹ ڈویژن ہے بینچ کے اندر یا سپریم کورٹ کے اندر. جب بندیال صاحب کا وقت تھا تو ہم اس چیز کو ہمیشہ ریز کرتے تھے کہ بڑا ڈیوائیڈڈ ہے سپریم کورٹ اور یہ اچھی بات نہیں ہے. اب لیکن جو اب اس وقت نظر آ رہا ہے وہ بھی کوئی مجھے بصد احترام کو اتنے اچھے حالات نظر نہیں آتے. اور میں دیکھیے، کوئی بھی شخص اپنے منصب پر ہوتا ہے پھر وہ چلا جاتا ہے، لیکن ہسٹری لکھی جا رہی ہوتی ہے ود ایوری پاسنگ ڈے. تو میرے خیال میں عزت مآب چیف جسٹس صاحب کے اس دور کے دوران بھی تاریخ تو لکھی جا رہی ہے، اور میرے نزدیک کوئی اتنی تابناک تاریخ نہیں لکھی جا رہی. اور جب وقت گزر جائے گا تو پھر جو تاریخ ہے وہ قاضی فائز صاحب کو بھی جج کرے گی اور ہسٹورینز جج کریں گے، میں اور آپ جج کریں گے اس تاریخ کی بنا پر. جو پچھلے ان کے دور کے اندر اب تک جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر ہم اپنا اوپینین فارم کریں گے. لیکن کم از کم مجھے میں یہ کہوں گا بڑے احترام سے کہ میں کوئی اتنا مطمئن یا خوش نہیں ہوں بحیثیت ایک پاکستانی یا بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے کہ جو ہو رہا ہے یا جو حالات ہیں وہاں پر. چیف جسٹس صاحب کا یہ فرمانا کہ آن ہز واچ کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے یا ایسا کچھ نہیں ہو رہا، میں بصد احترام اس سے بالکل ایگری نہیں کر پاؤں گا. میرے لیے یہ کہنا بھی بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ اگر ان کو یہ لگتا ہے یا عزت مآب چیف جسٹس صاحب کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ ایسا ہو ہی نہیں رہا یا ہوا ہی نہیں ہے ایور سنس ہی ہیز بیکم دا چیف جسٹس، تو پھر آئی ریسٹ مائی کیس. عزیز صاحب، لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں منیب، وہ ہو سکتا ہے وہ اپنی بات کر رہے ہوں کہ میرے کام میں کسی نے منصور علی شاہ صاحب نے بھی ایکچولی یہ بات کہی اپنے ریمارکس کے دوران کہ میرے کام میں بھی آج تک کبھی کسی نے انٹرفیئر نہیں کیا. تو اگر وہ دونوں جج صاحبان اپنے کام کے حوالے سے فرما رہے ہیں تو وہ میں بھی اپنے کام کی حد تک تو وہ کہہ سکتے ہو نا کہ نہیں کیا. ایک بات اگر میں صاحب اجازت کے ساتھ، آج آپ کا تجزیہ ویسے ہی انجوائے کر رہے ہیں، اگر فرینکلی دیکھا جائے نا تو چیف جسٹس صاحب کا عزت مطلب یہ کام کہنا بنتا نہیں ہے کہ جی میرے کام میں حضور والا آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں فار اے ریزن. ٹھیک ہے. اور باقیوں کو بھی اگر جج کیا گیا ہے تو ان کے کنڈکٹ ایز این انڈیویجول جج نہیں کنڈکٹ کیا گیا، ایز چیف جسٹس آف پاکستان کنڈکٹ کیا گیا. اسی کو دیکھا گیا تو اسی پہ آپ کو بھی پرکھا جائے گا. لیکن اس میں چلیں اب یہ آپ نے یہ آرگیومنٹ دیا نا تو عزیز صاحب اس کے اندر لیکن وہاں پہ دلائل میں یہ بات بھی کی گئی کہ اگر آپ نہ چاہیں، اگر آپ کو دروازے بند کر دیں تو مجال ہے کہ کوئی آپ سے بیٹھ کے رابطہ کرے، آپ کے کام کے اندر انٹرفیئر کرے. بہت شکریہ منصور. تاریخ گواہ ہے، جسٹس قاضی فائز صاحب فیض آباد دھرنا بہت کچھ بتا دے گا. کیا ان کی اپنی ججمنٹ نہیں انٹرفیئرنس کے حوالے سے پڑھی گئی تھی آج؟ اب دیکھیں نا، اس کے بعد تو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ گیا. آج جسٹس قاضی فائز صاحب کا یہ بات کہنا اور بحیثیت سربراہ انہیں آج میں سمجھتا ہوں انہیں غلطی کا لفظ کہوں گا تو گستاخی نہ کوئی ہو جائے، لیکن انہیں یہ ماننا ہی پڑے گی. میں آپ کو 20 مثال دے سکتا ہوں کہ عدلیہ یعنی یہ دیکھیں جہاں تک ہے نا انٹرفیئرنس، پریشر گروپ بنے ہیں وکلا کے. جب بار آتی ہے تو بار میں سے کچھ لوگ انفلوئنس کرتے ہیں ہماری بار کاؤنسلز، یعنی آپ کو میں تاریخی طور پر لے جاتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا تحریک عدم اعتماد بھائی تو کئی بار کاؤنسلز کے ممبر سپریم کورٹ بار صاحب احسن بون جیسے کہ گھر گئے، وہاں بتایا گیا معاشرہ لگ جانا ہے. آپ کو یاد ہے رات کو سپریم کورٹ بیٹھی تھی. یہ تاریخی باتیں ہیں نا. آج ہم کہیں کہ انٹرفیئرنس نہیں ہے تو میں تو ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ میں تو اس سسٹم کا حصہ ہوں، وکیل ہوں. میں کالا کوٹ پہنا ہوا ہے تو میں تو جھوٹ نہیں بول سکتا. میں اگر آپ تھوڑی سی بات اگر لاہور ہائی کورٹ کی حد تک میں اگر وہ جو ہم خیال بینچز کہا جاتا تھا نا، ہم خیال ججز، اب کیا ہو رہا ہے؟ جسٹس قاضی فائز صاحب جو بینچ بنا رہے ہیں کیا وہ ہم خیال بینچ نہیں؟ جو ذرا اختلاف کرتا ہے وہ فوراً بینچ سے نکال دیتے. اب تو طریقہ کار ہی بدل گیا نا بینچ بننے کا. سوال یہ نہیں ہے، اب تو ان کے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں. سوال یہ نہیں ہے، سوال بڑا واضح ہے. تعداد میں میجورٹی ان کی اپنی ہے اس وقت. اب آنے والے دنوں میں دیکھیں گے آگے کیا حالات بنتے ہیں. اب بینچ کی کمپوزیشن میں چونکہ جسٹس سعید پہلے کیا تھا، جسٹس سردار طارق مسعود موجود تھے، وہ ہارے کو پتہ تھا کہ وہ دیکھیں میں لفظ اگر کمپرومائز کا کہوں تو برا نہیں ہوگا، کسی حد تک ہم کچھ چیزوں کو جانتے ہیں. ابھی آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ پچھلے 2.5 سالوں سے اس عدلیہ کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیں آپ.
پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا مخصوص نشستوں کا، وہ فوراً درخواست لگنی چاہیے تھی، ٹھیک کیوں نہیں لگی فوراً درخواست؟ ٹھیک اگر بلے کا نشان لینے کے حوالے سے بات آئی، ہم نے دیکھا کہ فوراً درخواست وہ لگی بھی اور نشان بھی لے لیا گیا، اور اس کے کانسیکوینس میں بتاؤں آپ کو، سیکشن 215 میں نے چیلنج کیا لاہور ہائی کورٹ میں. سر وہ بات کہیں اور چلی جائے گی. لیٹس اسٹک ٹو دس. دیکھیے وجہ کیا ہے. ہاں ایک بات جو میں پچھلے 5 جون 2023 سے کہتا آ رہا ہوں، لندن میں جب میں تھا تو میں نے کہا تھا پاکستان کو مساق پاکستان کی ضرورت ہے. ووٹ کو عزت کا بیانیہ بنایا مسلم لیگ نون نے، لیکن روند کے رکھ دیا انہوں نے. یہ انہی کے دور کے اندر یہ مداخلت ہوتی رہی ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی. اب تو بچہ بچہ کہتا ہے نا، میرے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے. ان کے دور میں ہوتی تھی. ہاں میں پوچھ رہا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، ان کے دور میں ہوتی تھی؟ آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہوتی تھی؟ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو، جو بات سچ ہے وہ سچ ہے. ہوتی تھی جی بالکل. کس میں کیا ہے، اس میں سے کیا بڑا ہے. اس کے دور میں کہہ رہے ہیں، ان کے دور میں، ان کے ایز یعنی کہ پی ٹی آئی کے دور میں یا پہلے نون لیگ؟ میں پی ٹی آئی کے دور میں بھی کہہ رہا ہوں. یہ دیکھیں نا، میں یہ بات کہوں کہ بیٹھ کر یہ بات غلط ہوگی. آج عمران خان صاحب نے بہت 2017-18 میں بھی ہوتی تھی. دیکھیے میں ایک بات بتاؤں، اس کا جواب میں نے آپ کو پہلے بھی پروگرام میں دے دیا. 2018 میں بتایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو لایا گیا. چلے مان لیں فار دا سیک آف آرگومنٹ. تو اپریل 2019 میں خواجہ آصف نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ رابطہ ہو گیا. اسی کرسی پہ بیٹھ آپ یاد کریں نا. یعنی اگر یہ بات تھی ایسی تو عمران خان نے بہت کچھ سیکھ لیا. اور آج بھی اگر یہ بات ہو رہی ہے نا، کہا جا رہا ہے عمران خان صاحب نے سیکھ لیا. چلے میں ذرا خرم صاحب سے پوچھوں کہ یہ اس بات سے، خرم صاحب آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بہت کچھ سیکھ لیا اور مداخلت، یہ اظہر صاحب کا یہ نقطہ تو کافی حد تک ویلڈ نظر آتا ہے کہ جناب آپ لوگ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، مداخلت کی باتیں آپ لوگ کرتے تھے. اب جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچ گیا ہے تو آپ کی پوری پارٹی، آپ کی حکومت اس کے اگینسٹ کیوں پوزیشن لے رہی ہے؟ اس لیے کہ مداخلت تو منظور صاحب 1958 کے 200 کیس سے ہو رہی، آج کی تو نہیں ہو رہی. ٹھیک. اور جب ہم سلیکٹو ہوں گے تو پھر ہم تاریخ سے روگردانی کریں گے. مستقل مداخلت ہوتی ہے. اب آپ نے درست کہا کہ کیا 2017 میں محمد نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن مداخلت کا نتیجہ نہیں تھی. اور نہ صرف ان کو غلط اور ناحق طریقے سے ایک بہت ہی آربیٹریری انجسٹ ڈیسیجن سے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، بلکہ ان سے پارٹی کی بعد میں پھر صدارت چھینی گئی. اور پھر پہلی دفعہ ہم نے وہ دیکھا جو اب دوبارہ دہرایا گیا ہے کہ پارٹی سے اس کا نشان چھین لیا گیا سینٹ کے 2018 کے انتخابات میں. اور یہ جو نام اب میں لوں گا، ادب سے لوں گا، لیکن نثار، گلزار، کھوسا، بندیال، یہ تو مداخلت کے نشان ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو سپریم کورٹ کا اپنا جو فیصلہ تھا 2022 کے موسم گرما میں، جو فیصلہ الٹنے سے مسلم لیگ نون کی پنجاب حکومت الٹ دی گئی، کیا وہ مداخلت کا نتیجہ نہیں تھا؟ تو لہٰذا یہاں ہمیں اگر کوئی آرگومنٹ کرنی ہے، مختلف اوقات میں مختلف ایشوز پہ مداخلت ہوئی ہے. ابھی جو پچھلے 7 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ بھی پاکستان کے دوسرے اداروں کی طرح تقسیم ہوئی ہے، اور اس تقسیم کی بنیاد وہ مہلک تجربہ عمرانی تھا جس کا 2011 میں آغاز کیا گیا. اور جو لیٹسٹ فارم ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اگر خط لکھے جا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی میرے دور میں نہیں ہوئی، جو کہہ رہا ہے کہ جی ہو رہی ہے، ان کے اپنا جو دور تھا بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پہ، اس دوران کیا کچھ نہیں ہوا اور ابھی بھی کیا کچھ ہو رہا ہے. لیکن ایشو یہی ہے کہ جب میں ایک بات اگر مکمل کر لوں، عدلیہ پاکستان کی اقتدار کے کھیل میں اب ایک مسلمہ پلیئر ہے، اور جب کوئی بھی ادارہ اقتدار کے کھیل میں شامل ہوگا اس پر سکروٹنی بھی ہوگی، اس پر زیادہ بحث بھی ہوگی، اس پر گفتگو بھی ہوگی. اور چونکہ یہ مداخلت جو ہے ہمیشہ سے 1958 سے ہو رہی ہے تو لہذا ہم اس پر بحث کرتے رہیں گے. تو یہ ایک بریف پیریڈ آیا تھا 2008-9 میں جب عدلیہ کی بحالی ہوئی، لیکن اس کے بعد سے ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ ہم بار بار ایک ہی ڈسکشن جو ہے آپ کے پروگرام میں بھی کرتے ہیں اور بھی کر رہے ہیں. تو ججز نے تو اسینچلی اپنا گھر خود صاف کرنا ہے. اچھا خرم صاحب، مجھے لیکن دوسری جو اہم بات ہے صرف آپ اس کے بعد آپ اجازت دیں. دیکھیے دوسرا یہ ہے کہ پارلیمان کا جو رول ہے عدلیہ کو ریگولیٹ کرنے میں،
اس سے انکار آئین سے انکار ہے. عدلیہ کی خود مختاری اپنی جگہ پر ہے, اس کا ہم احترام کرتے ہیں, لیکن وہ خود مختاری اس قانون اور آئین کے تابع ہے جو پارلیمان نے بنا. ٹھیک, اب میں یہاں پہ اگر ایک سوال کرنا چاہوں, the problem is کہ آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ مداخلت ہو رہی ہے, بہت دیر سے ہو رہی ہے, چلیں شاید اس بہانے آپ نے یہ بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ ابھی بھی ہو رہی ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب جب اگر مداخلت ہوتی ہے تو سر اس کے چھینٹے آپ کے اوپر گرتے ہیں, کیونکہ حکومت آج آپ کی ہے, یہ تمام ادارے آپ کے انڈر ٹیکنیکلی کام کرتے ہیں. اسی لیے بار بار آج بینچ کی جانب سے یہ ریمارکس ہے کہ یو آر رسپانسبل, یہ سارے ادارے آپ کو جواب دہ ہیں. تو آپ کو اگر ایک بیماری اتنے سالوں سے چل رہی ہے تو آپ نے کم از کم اس بیماری کو ختم تو کرنا تھا, نہیں کیا آپ لوگوں نے. یہ بیماری کا حل کیا ہے؟ بیماری کا حل کسی قانون میں نہیں لکھا ہوا, وہ شفافیت ہے. اور تاریخ کے اور آج کا جو حال ہے اس کے جو تاریخ پہلو ہیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی. تو لہذا یہ تو حل تب ہوگا نا کہ جو 6 ججز جنہوں نے خط لکھا ہے وہ پھر قاضی فائز عیسیٰ کی طرح اپنے ساتھی ججوں کے سامنے آ کر پیش ہوں اور کہیں کہ یہ ثبوت ہے, یہ اس کا ذمہ دار ہے اور ہم اس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, آپ اس کو سزا دیں. ویسے اب جب تک اگر ہم چھپتے رہیں گے, اگر ہم کہیں گے اچھا جی ہماری پوزیشنز بھی برقرار رہیں, ہمیں کوئی سوال بھی نہ کرے اور ہم یہ مداخلت کا جو ڈھول ہے وہ بھی بجانا شروع کر دیں, یہ سب کام بیک وقت نہیں ہو سکتے. آپ کو اسکروٹنی کا سامنا کرنا ہے یا پھر شفافیت لے کر آنی ہے, بولڈنس اور جرأت چاہیے.